اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی المرسلین انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے خدمت میں پیش کرنا ہوں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ مضمون ہے۔ آپ عموماً سنتے ہوں گے، ٹی وی پہ تو بہت زیادہ آتا ہے، ہر محفل میں سنتے ہوں گے کہ اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا۔ ہاں بے شک بنایا، میں بولتا ہوں، لیکن یہ زمین کے اوپر بنایا، پورے کائنات کا اللہ ذکر نہیں کر رہا ہے۔ جیسا بنی اسرائیل کو بولا ہے کہ اس کو دنیا میں فضیلت دی، وہ دنیا سے مراد ہے یہ زمین، تو یہ دنیا پورا کائنات مراد نہیں اس میں، اس کا اور بھی آیت ہے جس سے مل جاتا ثبوت ہے۔ لیکن آج یہ جو اشرف المخلوقات کا موضوع ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور ایسا ہے کہ قرآن سے ثابت بھی ہوگا اور حدیث سے بھی ثابت ہوگا۔ تو قرآن شریف میں سورہ بینہ 98 نمبر سورہ ہے، 7 نمبر آیت ہے کہ انسان، اچھے انسان کو خیر البریہ برا، تو بریہ بر کے میں نے زمین، تو زمین پہ جو مخلوق ہے اس کا بہترین مخلوق بولا ہے بریہ۔ تو دوسرا جو ہے سورہ بنی اسرائیل کا ہے، آیت 70 نمبر ہے، 17 نمبر سورہ اور 70 نمبر آیت ہے کہ جو افضل مخلوق اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے بہت سارا افضل مخلوق کیا، کیونکہ 100 بلین گلیکسیز ہے، کہکشاں ہیں، اور ہر کہکشاں میں 100 بلین سٹارز ہیں، اور ایک سٹار جو ہے وہ 4 ملین ٹن جیسا کہ سورج ہے، میڈیم سائز سمجھیے، یہ اس سے بھی 13 لاکھ، اس کے بھی کافی 3 لاکھ کتنا گنا بڑا سٹار اور ہے، بلیک ہولز، یہ سب تو بات کی بات ہے۔ تو یہ سب اتنے سارے سٹارز ہیں، تو اتنے بلینز آف گیلیکسیز ہیں، تو یہاں پر ہی بہت سارے مخلوق ہوں گے، اللہ کو پتہ ہوگا کہاں پر ہی کیا ہے، ہم لوگ تو پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو افضل مخلوق ہم نے پیدا کیا، ہزاروں میں بھی ہو سکتا ہے یا کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کو پتہ ہے، تو اس میں سے کثیر کے اوپر فضیلت دی انسان کو، ٹوٹل پہ نہیں دیا۔ کثیر کے معنی ٹوٹل نہیں ہوتا ہے، کثیر کے معنی 100 میں سے 99 بھی ہو تو کثیر ہوگا، اور ڈپینڈ کرتا ہے، 50 بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی ہو سکتا ہے، کثیر جس کو آپ سمجھے وہ کثیر ہوگا۔ تو کم از کم یہ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ انسان سے کثیر کے پر فضیلت ہے، تو اس کے معنی پورے پر نہیں ہے، تو اس کے معنی انسان سے افضل بھی کم از کم ایک ہے، بحث کے خاطر ہو سکتا ہے 10 ہو سکتا ہے 1000 ہو، لیکن کم از کم ایک ہونا ضروری ہے بحث کے خاطر، اور نیچے میں کثیر ہے تو کم از کم 3 ہونا ضروری ہے بحث کے خاطر، ہو سکتا ہے 3000 ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر ایک بھی ہو اور نیچے 3 ہو تو 4 ہو گیا، اور انسان کو ملا دو تو 5 ٹوٹل ہوتے، لیکن انسان جو ہے گنتی کرتا ہے، انسان جن فرشتہ، ارے بھائی تو باقی 2 کہاں گئے؟ بھائی اتنا آسانی سے مطمئن ہو جاتے 3 بول کے، تو باقی 2 کا بھی ذرا تلاش ہونا چاہیے۔ تو میں نے قرآن سے کچھ تلاش کیا ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ تو ایک یہ بھی ہے کہ کثیر کو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے 26 نمبر آیت میں فرما رہے ہیں کہ کثیر کو ہدایت ہے اور کثیر گمراہ ہے۔ تو اگر کثیر کے معنی پورا ہوتا تو کثیر کو ہدایت ہے، تو کثیر گمراہ کیسے ہوگا؟ تو اس سے ثابت ہو گیا کثیر کے معنی پورا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہے 27 نمبر سورہ، یہ سورہ نمل، اور اس کا 18 نمبر آیت ہے۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بولتے ہیں اللہ کا شکر کرتے ہیں جس نے کثیر انسانوں پر فضیلت دی۔ تو کثیر کے معنی یہاں بھی ٹوٹل نہیں، کیونکہ کسی کا ایمان بھی نہیں کہ داؤد علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام نمبر 1 انسان تھے، تو کثیر کے اوپر کے ہدایت ملا ہے، تو اس کے معنی نیچرل بات ہے کہ بہتوں کے اوپر ہدایت افضلیت ملا ہے۔ اور 38 نمبر سورہ ہے سعود، اور اس کا 75 نمبر آیت ہے
کہ جب ابلیس سجدہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تجھ کو غرور تھا یا تو ام کنت من العالین، کیا تم اونچے لوگوں میں سے تھا؟ تو ایک بات تو اس سے یہ آ گیا کہ آدم علیہ السلام کی افضلیت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور بہت سارے انسان ہیں اس کو بڑے بڑے مخلوق جو ہیں اللہ کے وہ لوگ بناتے ہیں، وہ سب کا کریڈٹ بنانے کا اللہ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ کو ڈائریکٹ بناتا ہے کچھ کام کو انڈائریکٹ کرتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر دیا، 125 نمبر آیت سورہ بقرہ کا، ہم نے آرڈر دیا ابراہیم علیہ السلام کو میرے گھر کا صفائی کرو. تو آرڈر دیا ہم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کارندے اس میں انکلوڈ تھے، فرشتے ہوں یا جو بھی ہوں، وہ جا کے ابراہیم علیہ السلام کو بتائے کہ بھائی اللہ نے یہ آرڈر دیا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے ہم کلام نہیں تھے، تو یہ جا کے آرڈر دیا فرشتوں کے ذریعے یا کرندوں کے ذریعے. تو یہ بڑے بڑے مخلوق جو ہیں، تو سورہ صاد 38 نمبر ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، 69 نمبر آیت ہے کہ ملائل اعلیٰ آپس میں کیا بحث کر رہے تھے تو وہ میرے کو نہیں پتا. تو یہ ملائل اعلیٰ جو ہے یہ ملائکہ نہیں، ملائل اعلیٰ ہے. یہ ملائل اعلیٰ ایک تو لفظ بھی اعلیٰ اس میں آ گیا، اونچے اونچے سردار، تو یہ بھی ملائکہ سے الگ ہیں. اور سورہ بقرہ کا آیت نمبر 30 میں ہے کہ انسان کو، آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنایا. تو زمین پر خلیفہ بنایا تو اس کے میں نے یہ ہوا کہ زمین پہ تو ایک نمبر مخلوق ہے، لیکن کائنات میں اور مخلوق ہیں اللہ کے جو انسان سے ہی بڑے ہیں. یہ اتنے بڑے مخلوق ہیں کہ جو قریبی آسمان ہے دنیا کا، اس کو تاروں سے سجائے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹے چھوٹے مخلوق نہیں، انسانوں کو تخلیق کرتے. آدم علیہ السلام کا اللہ نے ڈائریکٹ کیا اپنے ہاتھوں سے، لیکن سب کا اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا، اپنے قدرت سے، اپنے فرشتوں کے ذریعے، اپنے کارندوں کے ذریعے کیا. تو اسی طریقے سے 95 نمبر سورہ ہے، 4 نمبر آیت ہے کہ انسان کو بہترین ڈھانچے میں، بہترین صورت میں پیدا کیا. تو ادھر میں لوگ بولتے ہیں کہ اس سے بھی ایک نمبر ثابت ہوتا. میں نے وضاحت کی کہ بھئی یہ صرف انسان کو نہیں پیدا کیا بہترین ڈھانچے میں، جبرائیل علیہ السلام کو بھی کیا ہے، میکائیل کو بھی کیا، کیونکہ لفظ صرف نہیں آیا ہے سورہ میں. انسان کو پیدا کیا، بے شک مانتا ہوں انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن بہترین ڈھانچے میں. کیا جبرائیل علیہ السلام کو نہیں کیا ہوگا، میکائیل علیہ السلام، ملائکہ اعلیٰ وغیرہ کو نہیں کیا ہوگا. اور سورہ حاقہ ہے، 69 نمبر سورہ ہے، اور 17 نمبر اس کا آیت ہے. اس میں لکھا ہے کہ فرشتے کناروں میں ہوں گے، اور اس روز اللہ کا عرش جو ہے وہ 8 اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے. تو یہ 8 جو ہیں یہ فرشتے نہیں ہیں، کیونکہ فرشتے تو کناروں میں ہوں گے. تو یہ 8 جو ہیں یہ اللہ کے بڑے بڑے کارندے ہیں. تو یہ بھی فرشتے کے علاوہ ہیں. تو یہ بڑے بڑے کارندوں کو ہم لوگ بالکل بھول کے بیٹھ گئے. یہ انسان کو بھی تخلیق کیے ہیں، اور جیسا عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کر پھونکتے تھے وہ پرندہ بنتا تھا، لیکن یہ باذن اللہ تھا. اسی طریقے سے اور مخلوق لوگ جو کام کرتے ہیں وہ باذن اللہ ہوتا ہے، اللہ کے مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کے آرڈر سے ہوتا ہے، اللہ کے قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ بڑے بڑے کارندہ ہیں جو بڑے بڑا کام کر رہے ہیں، اور یہ سارے لوگ فرشتے نہیں ہیں. فرشتے بھی کرتے ہیں کہ بڑے بڑا کام، جہاد میں مسلمانوں کا مدد بھی کرتے ہیں فرشتے، ہزاروں کے تعداد میں بھی آتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہے. اور اس کے ساتھ آج کا یہ بیان ختم کرتے ہیں، لیکن ایک حدیث سنا کر ختم کرتے ہیں. حدیث بہت پیارا ہے، یہ بخاری شریف کا 7405 نمبر حدیث ہے کہ وہ اللہ فرما رہے کہ تم میرے کو دل میں یاد کرو، میں تمہیں دل میں یاد کرتا ہوں. تم محفل میں یاد کرو، میں بھی تمہیں محفل میں یاد کرتا ہوں، مگر میرا محفل جو ہے تمہارے محفل سے بہتر ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو محفل ہے تو اس میں بہتر ہوتا ہے. تو اللہ سے انسان کا ملاقات جو ہوگا
وہ قرآن سے ثابت ہے کہ مرنے کے وقت ملاقات نہیں ہوتا ہے، مرنے کے وقت اللہ کے کارندوں کے پاس جاتے ہیں. یہ میرے خیال سے 85 نمبر آیت ہے سورہ مریم کا. اور 95 نمبر میں ہے کہ جب قبر سے اٹھیں گے، سرور پھونکا جائے گا، قیامت ہوگا، اس وقت اللہ کو جا کے دیکھیں گے. تو یہ جو محفل اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم محفل میں یاد کرو، ہم تمہارا محفل میں ذکر کرتے تم سے بہتر محفل. یہ بہتر محفل انسان کا نہیں ہے، یہ بہتر محفل انسان کے علاوہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود بہتر بول دیا ہے. تو ان بہتر محفلوں کو سب کو آپ پیچھے مت چھوڑ کے آگے بڑھ جائیے. بس اللہ کا شکر ادا کریے کہ آپ کو بھی ایک افضل مخلوق بنایا ہے اور بڑے بڑے مقام تک پہنچانے کا بڑے بڑے لوگوں کو وعدہ کیا ہے کہ ایسا کرو گے تو یہاں پہنچائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مقام محمود تک پہنچانے کا وعدہ کیا ہے. تو یہ سب باتوں کو بھی یاد رکھو، لیکن ان بڑے بڑے مخلوق کو بھی یاد رکھو جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان سے بھی افضل بنایا ہے. سب سے افضل اللہ ہے اور اللہ کا تو شان ہی کچھ اور ہے. تو اس کے ساتھ آج کا محفل اللہ کا شکر ادا کر کر ختم کرتے ہیں، آج کا بیان ختم کرتے ہیں. اور انشاءاللہ سوال جواب ہوگا، جو آپ کے دل میں آئے گا آپ پوچھیے گا. میں خوش ہوتا ہوں سوالوں سے. اور ایک مدرسہ میں پڑھاتا تھا تو جو میرے تنقید پہ بھی سوال کرتا تھا، اگر اچھا ہوتا تھا میں اس کو انعام بھی دیتا تھا. تو آج انعام کا بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ سوال کا جواب دینے کا بھرپور کوشش کروں گا. اللہ حافظ. اس بیان سے اللہ حافظ. سوال جواب شروع کرتا ہوں. بچی کا سوال یہ تھا کہ آپ نے ذکر کیا کہ انسان سے افضل مخلوقات کے حوالے سے کہ افضل مخلوقات بھی موجود ہیں، اور جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کوئی ذکر کہیں کیا ہے یا نہیں کیا. تو اس حوالے سے آپ ہماری تھوڑی رہنمائی فرما دیں. یہ بچی کا ایک سوال تھا آپ سے. یعنی حدیث سے مانگ رہے ہیں کوئی ثبوت؟ جی جی ہاں، یہ نہیں ثبوت نہیں، وہ یہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ حدیث میں کہیں اس طرح کا کوئی ذکر ہے تو ہماری تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجئے. سمجھ گئے نا؟ تو وہ تو ویڈیو میں آخری میں حدیثی تو کوٹ کیا ہے، امام مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے. وہ اگر تم میرا ذکر کرو، دل میں ذکر کرو تو میں تمہیں دل میں یاد کرتا ہوں، اور محفل میں ذکر کرو تو ہم بھی محفل میں یاد کرتے ہیں، اور جو میرا محفل ہوتا ہے وہ تمہارے محفل سے بہتر ہوتا ہے. تو یہ حدیث ہے. اچھا، اب ہمارا محفل، میرا محفل تمہارے محفل سے بہتر ہوتا ہے. تو یہ مزے کا بات اس میں یہ ہے کہ سورہ مریم میں 80 نمبر آیت میں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے کارندوں کے پاس جاتے اس کو برزخ بول دو، جو بھی بول دو. اور 95 نمبر آیت میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں گے. تو اللہ کے پاس کوئی مرنے کے بعد جاتا نہیں ہے ڈائریکٹ اللہ کے پاس، پہلے کارندوں کے پاس جائیں، قیامت کے دن جائیں گے سب سور پھونکنے کے بعد. تو اب یہ جو حدیث میں جو ہے کہ ہم محفل میں تم سے بہتر محفل میں ذکر کرتے ہیں، تو یہ انسانوں کا محفل تو ہوگا نہیں اوپر کا. اللہ کے پاس جو محفل ہے وہاں تو انسان پہنچے ہی نہیں ہے، وہ تو قیامت کے دن پہنچنے کا آتا ہے. تو جو ابھی جو محفل ہے اللہ کا، اس میں اللہ کے اور سب کارندے وغیرہ ہیں، فرشتے ہوں گے، ملائکہ اعلیٰ ہوں گے، یا عرش کے نیچے جیسا 8 ہیں وہ ہوں گے. اور میں تو ایک بہت بڑا لسٹ لایا ہوں کہ جس سے افضل مخلوق کا قرآن میں جو ذکر ہے وہ لایا ہوں. تو اب قرآن میں تو بے شمار افضل مخلوق کا ذکر ہے. یہ ایک ہے کہ ادھر میں کہ جو افضل مخلوق ہے وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کی تخلیق کی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اپنے ہاتھ سے کی، باقی اپنے قدرت اور کارندوں کے ذریعے تخلیق. حقیقی خالق جو ہے وہ تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام میں ایک آیت یہ بھی ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الْخَالِقِينَ، اللہ سب سے بہترین خالق ہے. تو اس کے میں نے اور خالق ہے تبھی تو سب سے بہترین خالق ہوگا. وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، سب سے بہترین رازق ہے. تو ماں باپ بھی رازق ہوتے ہیں اور بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کا کریڈٹ اللہ کا ہوتا ہے. یعنی ماں باپ کو بھی کچھ کھلا نہیں سکتے اگر اللہ نہیں چاہے،
یہ سب اللہ کا قدرت، اللہ کا نظام ہے. تو اسی طریقے سے ایک آیت یہ ہے کہ ہم شرک سے زیادہ قریب ہے. تو یہ اللہ کے بارے میں لوگ سوچتے، لیکن یہ اللہ کے بارے میں بات نہیں ہے. اللہ کے بارے میں اور اونچا بات ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے. شرک سے زیادہ قریب تو تھوڑا ادھر آ کے اٹک گیا، اور اللہ تعالیٰ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے. تو یہ اللہ کا شان اور بہت زیادہ بلند ہے. ایسے بہت سارے باتیں ہیں. سورہ ہجر کا 15 نمبر آیت میں ہے کہ ہم، یعنی اللہ کے کارندے بتا رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا وہ چکن مٹی سے اسپیشل کائنڈ، اور اس کے پہلے جن کو پیدا کیا. اور 27 نمبر ہے، اور 28 نمبر آیت سے شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی. تو پہلا تخلیق بھی اللہ کا ہے، کیونکہ ایک آیت قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ ہر کریٹڈ چیز جو ہے وہ اللہ نے کریٹ کیا ہے. لیکن کچھ ڈائریکٹ کیا ہے، کچھ انڈائریکٹلی کیا ہے، صرف اتنا فرق ہے. تو جو انڈائریکٹلی کیا ہے وہ کارندوں کے ذریعے، قدرت کے ذریعے، جیسا بھی کیا ہو. لیکن اپنے ہاتھ سے انسان کا جہاں تک ہے تو آدم علیہ السلام کا تخلیق اپنے ہاتھ سے کیا. اور دوسرے لوگوں کا، کیونکہ جب وہ سجدہ نہیں کرتا ہے ابلیس آدم علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تم کو غرور تھا، یا تم ام کنت من العالین، یا تم اونچے لوگوں میں سے تھے. تو کچھ اونچے لوگ تھے جو سجدہ نہیں کیے تھے، اور وہ فرشتے نہیں تھے، کیونکہ فرشتے کا آتا ہے کہ فرشتے، سارے فرشتے سجدہ کیے الا ابلیس. تو سارے فرشتے جب سجدہ کر دیے الا ابلیس، تو وہ جو اونچے من العالین کے لوگ ہیں جو سجدہ نہیں کیے تھے، تو وہ پھر فرشتے نہیں تھے، وہ فرشتے کے علاوہ تھے. ایسے ملائک اعلیٰ کا آتا ہے، میں نے ویڈیو میں بھی بولا. تو ملائک اعلیٰ کے بارے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میرے کو علم نہیں تھا، وہ ملائک اعلیٰ اونچے سردار آپس میں کیا بحث کر رہے تھے. تو ایسے تو اور بھی ہے. تو اللہ کے فضل سے یہ مخلوق لوگ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ سورہ صافات میں آتا ہے کہ قریبی آسمان کو، دنیا کے قریبی آسمان کو تاروں سے سجا ہے. یعنی اچھا بڑے بڑے کارندے ہیں یہ. اور اور اس کا مثال وہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کا شکل بناتے تھے، وہ زندہ پرندہ ہو جاتا تھا، اور یہ قرآن میں کیا کہ باذن اللہ تھا. تو اس قسم سے بارش برسانے والا بھی کارندہ ہے جیسا میکائیل علیہ السلام. اور سورہ ملک میں آتا ہے، اس کا 16-17 نمبر شاید آیت ہے کہ 16-17 نمبر آیت ہے کہ کیا تم مطمئن ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہارے یہاں زمین کو دھسا نہیں دے، یا ارتھکویک وغیرہ کی جیسے ہلنا شروع نہیں کر دے زمین. تو یہ آسمان میں جو ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو آسمانوں کے اوپر ہے. بلکہ قیامت کے دن آتا ہے کہ اتنا بڑا ہے اللہ کہ وہ دنیا جو ہے ہتھیلی میں ہوگا اور آسمان ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تو بہت بلند ہے. آسمان میں کیسا ہوگا؟ بلکہ آسمان اللہ میں ہوگا، اللہ کے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا. تو یہ جو آسمان میں جو مخلوق ہے، جو زلزلہ ٹائپ کا زمین کو ہلانے میں بھی کام کر سکتا ہے، اور اس قسم سے زمین کو ڈھسا بھی سکتا ہے، تو یہ کوئی اللہ کا بڑا مخلوق ہے جو کر رہا ہے. تو قرآن میں ایسے مخلوق کا بہت ذکر ہے. یہ ایک دو جگہ نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ ہے. یہ حدیث کا ایک جو بچے کا سنا ہے، اور سوال شامل کرنا ہے. ہاں جی، کچھ کہا آپ یہ نے؟ ایک بچے کا ہاں، یہ سوال سوال کریں، شامل کرنا ہے تھوڑا سا. جی یہ سوال کریں. السلام السلام. علیکم رحمۃ اللہ سر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. السلام. سوال کروں. سر جی میرا سوال عرض ہے کہ آج کا جو موضوع ہے کہ انسان کو اللہ کریم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. قرآن اور احادیث میں بہت سے اس کے دلائل ہیں.
تو اگر اس موضوع پر کوئی اور ریسرچ کرنی پڑے تو کس کتاب سے کی جا سکتی ہے اور کہاں سے کی جا سکتی ہے، کے بارے میں تفصیل چاہیے مجھے۔ یہ سوال یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ابھی ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ انسان سے اوپر بھی مخلوقات، افضل مخلوقات موجود ہیں، تو اگر اس موضوع کو مزید تفصیل سے جاننا چاہتا ہوں میں، تو پھر میں کون سی کتابوں کی طرف رجوع کروں گا؟ مجھے کہاں سے یہ موضوع کی تفصیلات ملیں گی؟ اگر میں چاہوں کہ میں اس پہ کوئی ریسرچ آرٹیکل کروں یا کچھ جانوں تو کیسے جان سکتا ہوں؟ آپ وہ جو میرا ابھی ویڈیو بولا ہے اور بھی مضمون ہے، میں بھیج دوں گا شام کو، فیض رسول بھائی کو اور ڈاکٹر رحمان کو بھیج دوں گا، اس پہ ریسرچ کریے۔ اور میرے خیال سے زیادہ لوگ نہیں لکھے، میرے چند لوگوں میں شمار ہوگا میرا جو اس موضوع پہ لکھا ہے، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ بس وہ پہلا جو سن لیا کہ اشرف المخلوقات تو وہی بولتے رہتے، ٹی وی میں روز شام کو سنیں گے آپ صبح سے شام تک اشرف المخلوقات اشرف المخلوقات، لیکن کوئی دلیل جو اصل ہے وہ تو قرآن سے ہے۔ تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ حدیث سے بھی دے دیا، صحیح بخاری کا، تم سے بہتر محفل، تو تم سے بہتر محفل تو اوپر وہ جو محفل ہوگا وہ انسانوں کا ابھی تو نہیں ہوگا نا، قیامت کے بعد ہو سکتا ہے۔ ابھی تو جو محفل ہے وہ انسانوں کے علاوہ ہے، قیامت کے دن جائیں گے نا اللہ کے پاس، تو فی الحال جو محفل ہے اس میں آپ کس کو شمار کریں گے؟ کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ ابھی ادھر اللہ کے محفل میں کوئی انسان ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو جو محفل کو اللہ تعالیٰ خود بہتر بول رہا ہے، تم محفل میں ذکر کرو، ہم تم سے بہتر محفل میں ذکر کرتے ہیں، تو اس بہتر محفل میں بہتر کون ہے؟ یہ تو آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں نا، کیونکہ قرآن اور یہ سب آیا بعد میں، تفسیر جو آیا تو وہ تو بہت قسم کا آیا ہے، تو اس میں آپ کو سلیکٹ کرنا ہوگا کہ کون قرآن کے زیادہ قریب۔ قرآن جو ہے محافظ ہے حدیث کا بھی، تورات کا بھی، زبور کا، انجیل کا، اور سارے تفسیر کا محافظ ہے، کیونکہ قرآن اس کو کسوٹی پکڑیے، قرآن میں جو صحیح سمجھ میں آ جائے قرآن کے ساتھ تو وہ سر آنکھوں پہ قبول ہے۔ میں نے بھی حدیث کوٹ کیا، حدیث کے میں خلاف نہیں ہوں، حدیث کو میں نے تقریباً ہر مضمون میں حدیث کا حوالہ ہوتا ہے، لیکن جہاں ضرورت ہوتا ہے تو حدیث تو ہے، آج بھی ہم نے کوٹ کیا ہے حدیث، یہ نہیں کہ حدیث کوٹ نہیں کیا ہے، اور حدیث بڑا کلیئر ہے، بخاری بھی مسلم بھی ہے، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ تو اب زبردستی ہم انسان کو ایک نمبر مخلوق بناتا۔ اچھا، یہ جو تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں مرحوم مفتی شفیع صاحب، ان کا معروف القرآن ہے، تو اس میں بھی وہ دیا کہ انسان اشرف المخلوقات نہیں، صرف نبیوں کو بولتے ہیں کہ وہ نمبر 1 ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نمبر 1 نہیں ہے، عمر فاروق، یہ سارے نبیوں کے اور رسولوں کو چھوڑ کے سب جو ہے وہ خاص فرشتوں کے بعد آتے ہیں، اور جو عام جنتی ہے وہ تو عام فرشتے کی بھی بات ہے، عام جو جنتی انسان ہے، جو جہنمی ہے وہ تو ہے ہی بیکار، وہ تو اس کا تو بات ہی نہیں ہوتا، لیکن جو عام انسان ہے جنتی، آخرت صحیح ہے، کم درجہ والا جنت ہے لیکن صحیح ہے آخرت، تو وہ بھی اشرف مخلوقات نہیں، اس اشرف فرشتے لوگ کو بھی اس کے اوپر رکھ دیا ہے۔ تو اس قسم سے تو اور بہت سارا حوالہ تو بہت ملے گا آپ کو، لیکن قرآن سے اگر آپ کو ٹھوس دلیل مل جائے تو اس کے روشنی میں دوسرا حوالہ کو قبول کریں گے، قرآن کو تو رد نہیں کر سکتے نا، قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ اگر یہ پورا اسمبلی، پورا پاکستان کا عوام، پورا دنیا کا عوام ووٹ دے دے کہ ہم قرآن کے یہ پوائنٹ کو نہیں مانتے تو وہ نہیں چلے گا، کیونکہ قرآن اگر کسی چیز میں کلیئر ہے تو وہ نمبر 1 ہے، اس میں تو ہم کچھ ڈسپیوٹ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کسی بھی استاد سے پوچھ لو، کسی بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھ لو، یہی ایمان، آپ کا بھی یہی ایمان ہے کہ قرآن نمبر 1 ہے۔ اگر قرآن کوئی چیز کلیئر بول دے تو اس کے بعد اور کسی کا بات نہیں مانا جائے گا، یہ ہے نا آپ کا ایمان۔ تو جب یہ آپ کا بھی ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے، بالکل بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ ہاں، تو یہ اتنا تو فیض بھائی تو یہ ہمارا ہیرو ہے،
بہت مزے سے بات سمجھتا ہے اور بولتا بھی، ایکسیڈنٹ بھی بولتا، بہت کچھ بولتا. یہ ویڈیو میں نے پہلے اس لیے بھیج دیا کہ یہ جو آج بول رہا ہے نا، بات چیت کا وہ آواز صحیح آتا ہے نہیں ہے، جاتا نہیں ہے، تو ویڈیو سے کم از کم آپ کو پتہ چل جاتا کہ میں نے کیا بولا. ویڈیو سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اور لائیو بھی ہو جاتا ہے، ویڈیو بھی ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو فیس بک میں سوال کر لو، میں بہت خوش ہوتا ہوں اچھا سوال سے. جی اور بالکل ماشاء اللہ بالکل آپ نے زبردست تشریح فرمائی. قرآن حکیم بھی اس بات کی تائید فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تم. جیسا کہ مراتب کی بات آپ نے کی، اللہ نے یہ بھی فرمایا سورہ نساء 5ویں سپارے میں کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، مختلف درجات فرمائے. تو ماشاءاللہ بہت اچھی تشریح فرمائی. اچھا، کچھ ہمیں نیٹ ورک کا بھی تھوڑا ایشو ہے، اور ساتھ ساتھ جو بچے سوال کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا آپ سے ڈر بھی رہے تھے کہ ایک ہم شیخ کے سامنے سوال کس طرح پیش کریں. تو بچوں کا کوئی فرسٹ ٹائم ہے تو وہ تھوڑا سا خوف کا شکار بھی ہو رہے تھے، اس لیے ان کی آواز اور کم تھی. حالانکہ میں پیچھے سے پش کر رہا تھا کہ آپ تھوڑا مطلب اسپیک اپ بولیں، تھوڑا لاؤڈلی بولیں تاکہ وہ آواز آپ کی کلیئر جائے. لیکن بچے تھوڑا آپ سے نا ڈر بھی رہے تھے. لیکن یہ جو بچے سوال کے لیے آگے بڑھے ہیں، جو آپ نے ذکر فرمایا کہ میں انعام بھی دیتا ہوں، تو وہ انعام کی خوشی میں سوال کے لیے آگے آئے، لیکن ان کی آواز بند ہو گئی، بچوں کی وہ آواز نہیں نکل رہی تھی. تو انشاءاللہ کی سے ان کو ضرور حوصلہ افزائی کے لیے جنہوں نے سوال کیا ہے، انشاءاللہ میں ان کو انعام بھی ضرور دوں گا. اور ان کے جو مزید جو سوال ہیں وہ میں اپنے پاس نوٹ کر لوں گا، وہ آپ سے بھی شیئر کر لیں گے. اور فیس بک لنک بھی یہ جوائن کریں گے آپ کا، تو فیس بک پہ بھی آپ سے ہی انشاءاللہ سوال پوچھیں گے. تو ہمیں جو ہے وہ انتہائی جی علامہ صاحب کچھ فرما رہے ہیں؟ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ سے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ جیسا میں ویڈیو بنا کے دیتا ہوں نا، تو اور بتایا بتائیے. سلامت رکھے اللہ تعالیٰ. اور بس ہمارے لیے دعا فرما دیں، بچوں کے لیے کامیابی کے لیے، بچوں کی علمی ترقی کے لیے، شعبہ یونیورسٹی کی ترقی اور کامیابی کے لیے آپ دعا فرما دیں آخر میں، اور دعاؤں سے ہمیں رخصت کر دیں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلامتی بھیجے، اور ہم سب کو آمین ان اسٹوڈنٹس کو نہ صرف دنیا کی امتحان میں بھی کامیاب کرے، آخرت کے امتحان میں بھی کامیاب کرے، اور کامیابی سے آمین. اور میرا اور آپ کا اور سب کا، ڈاکٹر رحمان کا بھی، ہم سب کا کامیابی رکھے ہمیشہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ، جزاک اللہ. تقال العزة